منا ومبیننا ومنیبنا وسراجنا ومتیننا وجمیلنا وجمالنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے درود شریف والی تو تمام مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ حضور کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ سب بچپن سے یہ آج سنتے آئیں اور آپ کی جو خاموشی ہے وہ بڑی میرے لیے پریشان کن ہے۔ نہ میں تو یہاں پر رسماً آیا ہوں، نہ ہی میں زبردستی مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے، اور آپ کو بھی رسماً دعوت نہیں دی گئی اور نہ ہی آپ کو پیسے دے کر اس محفل میں لایا گیا ہے۔ آپ رسول اللہ کے غلام ہیں، اپنے مقدر پر ناز کریں۔ کسی کے گھر کے باہر بلہ ہے، کسی کے گھر کے باہر شیر ہے، تیر ہے، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے گھر کے اندر بھی دین ہے، گھر کے باہر بھی دین ہے۔ یہ بات یاد، یہ میں آپ سے کوئی ٹھٹھا اور مذاق نہیں کر رہا، کوئی میں یہ سوچ کر نہیں آیا کہ میں نے 50 منٹ تقریر کرنی ہے۔ تو 1-2 منٹ بھی استاد صاحب فرماتے تھے کہ استاد گجرات تشریف لے گئے تو تقریر کیے بغیر ہی واپس آ گئے، تقریر نہیں کی۔ بڑا انہوں نے زور لگایا، استاد صاحب نے فرمایا بس نہیں کرتا۔ پوچھا جی وجہ کیا؟ استاد فرمانے لگے جب میں دین دی قدر نہیں کروا سکتا تو میں دین دی بے قدری بھی نہیں کراؤں۔ اس لیے مطلب رسمن نہیں، کبھی حضور کی محفل میں رسمن نہیں بیٹھا۔ اتنا خطرناک مسئلہ نہیں جی رسم والا کہ جنہوں نے رسمن کلمہ پڑھیا نا کہ وہ حضور دا چہرہ ویکھ کے بھی منافق رہے۔ حضور دے پیچھے نمازاں 5 نمازاں جی مسجد نبوی چ ایک نماز پڑھو تے 50,000 نمازاں دا ثواب ہے۔ حضور دے پیچھے پھر نمازاں پڑھیاں، پھر بھی رب نے فرمایا محبوب انہوں کٹ چھوڑے تے منافق ہے۔ پھر حضور نے نام لیا پوری محفل دے اندر، فرمایا تم بھی نکلو، تم منافق ہو، تمہارے والد کا نام یہ ہے، تجھ بھی نکلو، تجھ بھی نکلو، تجھ بھی نکلو۔ اور جنہوں نے رسمن نہیں پڑھیا دلوں پڑھیا وہ بظاہر نابینا حضرت عمیر بن عدی، تو حضور جب بدر شریف جا رہے ہیں تو حضرت عمیر بن عدی کو بلایا۔ آپ نے فرمایا عمیر بن عدی میں اسی بدر چلے ہیں تے مدینے والے دا خیال تسی رکھنا ہے، جنہ دیاں بظاہر رکھا ہی نہیں ہیں۔ حضور فرمانے تسی خیال رکھنا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم 12 صحابہ نابینن تقریباً عبداللہ ابن ام مکتوم ہوئے جنہوں نے حضور نے 12 باری اپنے مسلح تے کھڑا کیا۔ فاروق اعظم دا جنازہ تسی سوچ رہے ہو گے کہ جڑے فاروق اعظم دے جانشین ہیں عثمان غنی انہوں نے پڑھایا یا مولا کائنات نے؟ نہیں، فاروق اعظم دا جنازہ غلام نے پڑھایا۔ غلام آپ نے وصیت فرمائی سی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں۔ حضرت صہیب رومی بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی انگلیاں دانتوں کے نیچے چلی گئیں، یہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہویا، جڑا دل و دین دے نال ٹرے نا دین انہوں اتنی عزت دیندا ہے کہ وہ حضرت عمر دا جنازہ پڑھان واسطے مصلی تے کھڑا ہو جائے۔ اس واسطے مت سمجھو
کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے تو نکال دے. یہ ووٹ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. استاد صاحب فرمایا کرتے تھے بس تہاڈا کام ہے حضور دے دین نال کھڑے ہونا, باقی رہ گئی گل ووٹاں دی. ایک بابا جی بڑا بڑا جملہ فرماندے سن, فرمایا تسی مخلص ہو کے دین دے نال کھڑے ہو جاؤ, ووٹ فرشتے بھی پا کے چلے جان. اگر کسی کو یہ مطلب ہے نا کہ میں ووٹ نہیں پاؤں گا تو حضور کا دین تخت نہیں آنا, وہ اپنا ووٹ اپنی ناسج رکھے. حضور کا دین کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. حضور نے دیکھ کے فرمایا ابو لہب نبی علیہ السلام کا سگا چچا ہے. حضور نے فرمایا لیس بینی و بینہ قرابۃ, سگا چچا ہے. حضور نے فرمایا ابو لہب میرا کچھ بھی نہیں لگتا, نہ میں ادا کچھ لگتا نہ او میرا کچھ لگتا ہے. دوسرے پاسے اے سگا چچا ہے تے نال نہیں ٹریا نا, ایک کوئی گھر دے اندر رہا 40-45 سال جناب, ایک کوئی گھر دے اندر, جنہیں بچپن بھی ویکھیا حضور دی جوانی بھی ویکھی. اور حضور کا تو بچپن یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گود میں عالم شباب اور حال شباب کچھ نہ پوچھ. گود میں عالم شباب, کہ جب حضور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے اس وقت حضور کا عالم یہ تھا کہ حضور کی جدھر انگلی جاتی تھی عرش کا چاند بھی ادھر جاتا تھا. یہ حضور کا بچپنا ہے جناب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر, یہ جھکنا یہ نہیں ہے پتہ چلے کوئی چاند جھک رہا ہے نا, یہ ہے نا جی جھکنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر, انگلی اٹھا کے مہد میں. انگلی کی بات ہو رہی ہے, جس کو ایک انگلی کی طاقت کا اندازہ نہ ہو وہ ایک ہاتھ کی طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے, اور جس کو ایک ہاتھ کی طاقت نہ سمجھ آئے وہ ایک تن کی طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے, اور جو ایک تن کی طاقت کو نہ سمجھ سکے وہ جھلا 5 تن کی طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے. چاند چھپ جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو میں رسمن بالکل نہیں آیا اس طرح, تو میں جو تقریر سوچی تھی وہ تو مجھے آپ کو دیکھ کر ساری تقریر ہی بھول گئی. حضور دے استاد صاحب فرماندے سے اس قوم نو کدی بھی فرمایا اس قوم نو کی پتہ مقام مصطفیٰ کی ہے جہدے سامنے کہو جناب حضور پر درود پڑھو تو اتنا نفع ہوتا ہے, اتنا فائدہ ہوتا ہے. فرمایا درود نفع واسطے نہیں پڑھیا جاتا, درود تے صرف محبت واسطے پڑھیا جاتا ہے. اور جس سرزمین پر آپ بیٹھے ہو آپ کی تو درود کی چھالی اتنی ہونی چاہیے در و دیوار ہل جائے, پوری زمین ہی پاک صاف ہو جائے کہ شکر ہے یہاں پر درود والے آئے ہوئے. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر پھر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. یہ اتنے یہاں پر بڑے بڑے علماء بیٹھے, چونکہ میں تمہید تو باندھی نہیں گئی, حالات ادھر ادھر ہو گئے. اور یہ استاد صاحب نے حکم فرمایا ہوا ہے, فرمایا تمہیدہ نہ بنیا کرو, بس حضور دا ذکر کریا کرو. یہ سب علماء میرے سر کے تاج ہیں, جتنے بھی علماء یہاں پر بیٹھے ہیں, مساجد کے ائمہ بیٹھے ہیں, تحریک کے ذمہ داران بیٹھے ہیں, ہمارے عرفان راؤ صاحب بیٹھے ہوئے, اور اس پی پی کے, اس یو سی کے, اس محلے کے اور قرب و جوار سے جتنے ائمہ علماء خطباء واعظین مبلغین آئے, سب میرے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارے ماتھے کا تاج ہے. ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. بس بات اتنی ہے جب مالکوں کا ذکر آ جائے تو نوکروں کا ذکر تو پھر خود بخود آ جاتا ہے. سارے ذرا خوش ہو کے دروشی پڑھو تاکہ اندر دی طبیعت سارے دی صحیح ہوئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا السلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, کائنات ہی سارے نالوں زیادہ حضور نال پیار کرنا ہے جی, سارے نالوں زیادہ پیار کے دے نال کرنا ہے جی, حضور نال پیار کرنا ہے. اور کیویں کرنا ہے؟ انے واہ جنوں پنجابی نہیں آندی وہ بھی بولے, کیویں پیار کرنا ہے حضور دے نال. جڑا اچھا بھائی جڑا نہیں بول رہے ہو کھڑا ہو کے کہے جی میں پی ٹی آئی سے ہوں میں اس لیے نہیں بولتا, کھڑا ہو کے کہے نا جی میری قبر پی ٹی آئی والے نے آنا ہے, نون لیگ والے نے آنا ہے. جلیو اسی تے نچ کے نعرہ تان لاندے ہیں, اسی جن ہم جن
مالکوں کا کام کرتے ہیں نا جی، تو وہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں. اور گرف اے محبت انتی ہونی چاہیے. یہ کڑی محبت ہے جڑی اگلی سٹاپ تے جا کے ختم ہو جائے، اور تے شریف کمپلیکس پہنچو تے محبت ختم ہو جائے. محبت وہ کون سی محبت رسول ہے کہ جاتی عمرہ پہنچو. لوگ کہتے ہیں جناب انہوں نے بھی محفل میلاد کروائی ہے. میں نے کہا خالی محفل میلاد کروانے سے چھٹی نہیں ملتی. ایک طرف گھر میں محفل میلاد کروا رہے ہو اور دوسری طرف میلاد والے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہو. لوگ کہتے ہیں خان صاحب بھی بڑے عاشق رسول ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو عاشق رسول ہے، ایک طرف تم ان کو عاشق رسول مان رہے ہو اور دوسری طرف وہ عاشقہ کو رہا کروا رہے ہیں. یہ کون سا عشق رسول ہے؟ ایک طرف عشق رسول کے بھی دعوے ہیں اور ایک طرف ننگے پاؤں مدینے میں بھی جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بزرگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، سیدزادوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسجدوں کا تقدس پامال کر رہے ہیں، بابا جی کی پگڑی اچھال رہے ہیں. بابا جی کا بڑھاپا تمہیں نظر نہ آیا اور مسلمانوں کی بیٹیوں کا تقدس تمہیں نظر نہ آیا. کیا اس کو عشق رسول کہتے ہیں؟ عشق رسول آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کو کہتے ہیں. فاروق اعظم تو بعد میں خلیفہ بنے نا، خلیفہ اول جو روحانی بھی پہلے خلیفہ ہے، سیاسی بھی خلیفہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر کے سامنے ان کے والد نے قبول اسلام سے پہلے ہلکی بات کر دی رسول اللہ کے بارے میں. سنو عشق رسول یہ ہے کہ تسی دین نہیں پڑھیا اتفاق کرو میں مولویوں کو لو جڑے تانوں حکومتاں دے وزیراں تے مشیراں وال لے کے چلتے. اقبال سے کسی نے پوچھا کہ قوم کی تقدیر کس نے بدلنی ہے؟ کیا قوم کی تقدیر اس نے بدلنی ہے جس کو مسٹر 10% کہا جاتا ہے؟ قوم کی تقدیروں نے بدلنی ہے جس جگہ نائی مسٹر یوٹر نے. قوم کی تقدیر اس نے بدلنی ہے جو 40 سال سے اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، 22 مرتبہ IMF سے قرضہ لے چکے اور ابھی تک ترقی نہ ہو پائی. اقبال کہتا ہے نہیں یہ قوم کی تقدیر کیسے بدلیں گے؟ یہ تو خود انٹرنیشنل منگتے ہیں، انٹرنیشنل بھکاری ہے. انہوں نے اپنی بیٹی بیچ دی، انہوں نے اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، لندن سے تابوت میں ڈال کر جاتی عمرہ بیچ دیا. انہوں نے تمہاری تقدیر نہیں بدلنی تو پھر کس نے بدلنی ہے؟ کلندر لاہوری کہتے ہیں قوم کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی نہ ہو کبھی سلطان کی درگاہ. قوم کی تقدیر وہ ہے جس نے دنیا کو یہ نعرہ دیا کہ انہیں جانا. اور انہیں سے مراد کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، مولوی نہیں ہے. انہیں سے مراد رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے. اور یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ پتہ نہیں مولوی جذباتی لبیک علیہ دا وکھرا مسئلہ ہے جی جذباتی ہو جانا. وہ مومن ہی نہیں ہے جو جذبات میں نہ آئے. وہ بھی مومن ہے جو جس کو کبھی جو جذبات میں نہ آیا ہو، جو کہے نہیں میں تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا. کہ آپ نے کیا سمجھا؟ بس یہ اس کو صوفیت کہتے ہیں جڑا ہل کر کے بیٹھا ہے. فاروق اعظم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک بندہ ایسے ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور پڑھ رہا تھا. آپ نے وہ کان دے اندر گھرا مارے اور سا نکل گیا اس طرح کر کے جو چوک نکل دی کہ آئے. آپ نے فرمایا سیدھا ہو کے بیٹھ. اس نے کہا جی حضور میں کچھ پڑھ رہا سا، پڑھا رہا سا. آپ نے فرمایا فقیری گوڑے سر دین دے نال نہیں آندی، فقیری میدان ہی جان نال آندی ہے. فرمایا اما تک اللہ. آپ نے جملہ فرمایا صوفی تو مر کیوں نہیں جانتا؟ صوفی میں آپ کو نام لے رہا ہوں، اس کا میری کیا حیثیت ہے؟ علماء کی برکت سے میں یہ بات کر رہا ہوں. حضرت عطا صاحب نے لکھا ہے کہ جس نے کامل صوفی اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا پڑھے. کیسے صوفی ہے جی؟ کیسے صوفی ہے جی؟ حضرت ابو بکر صدیق پیو نے گل کر چھڑی. یہاں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی برادری کا مسئلہ ہے جی، ووٹ سے تو دے دئیے پر مسئلہ ہے جی گٹر فلانے نے کھلوایا. بس یہ تمہارے ووٹ کی قیمت تھی، ایک گٹر دے بدلے تسی ووٹ دے چھڑے. اور جناب کی کریے جناب ایسے 20 سال تو بجلی نہیں سی اتارن کھچ کے لے کے آیا جڑا دنیا دے اندر روشنی کرے او دے واسطے ووٹ دے رہے تھے جنہیں قبر دے اندر آ کے روشنی کرنی ہے.
جتھے صدیاں سونا ہے اس روشنی دی تینوں کدی فکر ہی نہ ہوئی. دین اگر نہیں پڑھا تو یہ کتابیں پڑھیے آپ. حضرت اسباب النزول کے اندر امام واحدی نے لکھا آپ دے والد گرامی دی کلمہ کوئی نہیں سی پڑھا تو حضور دے بارے انہوں نے ہلکی گال کر چھڑی. یہاں کہتے ہیں کوئی پھر کیا ہو گیا پھر کیا ہو گیا. اور پاکستان میں تو گستاخی نہیں نہ ہوئی. ہمیں کہتے ہیں کہ گستاخی فرانس میں ہوئی ہے تو احتجاج یہاں. یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں گستاخی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو زیادہ پاؤں آیا ہوا ہے, آج کل تو زیادہ چیختے ہیں. کہتے ہیں جناب گستاخی فرانس کے اندر ہوئی ہے, آپ احتجاج یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا سازش امریکہ میں ہوئی ہے, تم نے احتجاج یہاں کیوں کیا ہے؟ کیا بات کیا بات. تم جو کہتے تھے سازش ہوئی ہے تو سازش تو امریکہ میں ہوئی ہے. استاد صاحب کو ایک بندہ آ کر کہنے لگا بابا جی کو تسی امریکہ نو بھی لتاڑ دے ہو, بھارت نو بھی لتاڑ دے ہو, تو اسرائیل نو بھی لتاڑ دے ہو, تے موبائل فون بھی تسی انہاں دے استعمال کر دے ہو. استاد کہنے لگے اوے جلیا تینوں کنے کیا چھڑے انہاں دے موبائل ہیں. فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فرمایا یہ تو رسول اللہ کی برکت ہے کہ کافر بھی زمین کے اوپر رہتے ہیں ورنہ زمین ہماری ہے. یہ جو کافر ہے فرمایا ساڑھے نال اس دن گال کرنا جس دن ساڑھی زمین چھاڑ دے گے. فرمایا زمین چھڑ کے نکل جاؤ نا. فرمایا کہ زمین کسی کافر کی نہیں ہے, زمین اللہ کی ہے. فرمایا اللہ کی زمین ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں. تینوں زیادہ بڑ آندی تے کافروں کو کہا زمین چھٹو نکلو, جس دن وہ زمین چھڑ دیں گے اسی موبائل چھڑ دیں گے, گل ختم ہے. ابھی گل ختم. سبحان اللہ کیا بات. اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات. اج بھی ساڈے بابا جی دی. ہاں بھائی دیوار والے ہو تسی خیر اکلے بیٹھے ہو. ہاں جی جنتی گروہ ادھر بیٹھا ہے, تسی اکلے ادھر اپنا مدرسہ کھول کے بیٹھے ہو. ہاتھ چوک کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت. سامنے والے ہو جی تسی بھی ساڈے سجن ہی ہو. ہاتھ چوکے جی اے دکانہ بھی حضور دی وجہ تو ہے. ہاں یہ دکانیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, عزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ وکری گالے تے کہ تسی کہندے ہو جی مولویوں دا کی کام ہے سیاست دے نال. اچھا بانگا اسی دئیے سارے دے کرنا جتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ تواڈے کرنا چ مولویاں نہیں بانگا دیتیاں. کوئی او صرف یوتھیا ہی ہے جدے کرنا چ ابرار الحق نے دیتی ہوئے گی بانگ. بانگ اسی دئیے ہے جی, ختم اسی پڑھیے, جنازے اسی پڑھیے, نکاح اسی پڑھیے, ہر مسئلہ اسی مفتی صاحب مولوی صاحب حل کرن. صرف سیاست مولوی صاحب نہیں کر سکتے. اقبال کہتا ہے یہ خود فریبی ہے یہ خدا فریبی. کس کو دھوکہ دے رہے؟ یہ چھوڑ دیں, یہ اس طرح نہ بیٹھا کریں سرکار کی محفل میں. ایک مومن کی ہر لحظہ ہے نئی آن نئی شان. مومن کی تو شانیں ہی جدا ہوتی ہیں. مومن فیض آباد جائے تب اس کی وکری شان ہوتی ہے. پھر مومن جو ہے وہ لاہور میں رحمت للعالمین کے باہر بیٹھے اس کی انوکھی شان ہوتی ہے. پنجاب اسمبلی کے باہر بیٹھ کر پوری دنیا کو منصب نبی فضلہ کا نعرہ دے پھر بھی نئی شان ہوتی ہے. تو ہر لحظہ ہے نئی مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت. کدی غصہ ہی نہیں آیا جی ساڈے وڈیاں نوں, غصہ ہی نہیں آیا. میں کہا بلے بلے ماواں نوں گال کٹے کوئی غصہ نہ آوے کہندے بغیرت ہے. اپنی گھر دی عزت تے حملہ ہو جائے غصہ نہ ہے کہندے بغیرت ہے. صدیق اکبر دے والد نے ہلکی گل کر چھٹی رسول اللہ دے بارے. صدیق اکبر نے نہیں دیکھا میرا باپ نابینا ہے, چلو جا کر میں حضور کو کہتا ہوں جی دعا کر دیں. یا حضور یہ بتائیں نا جی اگر کسی کا بوڑھا باپ آپ کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرے تو کیا یہ گستاخی بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی؟ اور اگر بنتی ہے تو اس کی سزا کتنی ہے؟ کیا پھر اس کو آپ کی شان پر فضائل آپ کی شان کی حدیثیں سنانی چاہیے؟ جو آپ کی گستاخی کرے
آپ کے فضائل سنانے چاہیے. صدیق اکبر نے نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا کہ آپ نے اتنے زور دی چنڈ ماری اپنے باپ. صدیق اکبر موٹے نہیں سن. اور حدیث پاک میں آتے ہیں اعلیٰ حضرت نے حدیث شریف نقل کی فتاوی رضویہ میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا. اے جڑے حکومتاں دے مولوی نے انہاں دا پیٹ ہی نہیں سنبھالیا جاندا. انہوں نے حضور دا دین کی تخت لے کے آنا. اے نور اللہ قادری طاہر اشرفی صاحب, انہوں نے حضور کے دین کی بات کرنی ہے جو 25 سال سے حکومت میں ہے, اور آج تک ان کی زبان پر کبھی حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ نہ آیا. حضور کی عزت کی بات تو وہ کرے جو 4 مہینے جیل میں رہے, 2 سوٹ ہوں جی 4 مہینے میں, اور وہ بھی موسم اندر گرم ہے اور سوٹ موسم اندر گرمی ہے اور سوٹ سردیوں کے ہیں, اور ان کو گیلا کر کے پہنتا رہا. اور 4 مہینے کے بعد جب پہلی مرتبہ پیشی ہے, اور پہلی پیشی پر بھی دونوں اگلے پوچھتے ہیں جناب دسو جی ہتھکڑی کیڑے ہاتھ وچ پانی ہے, سچے کیا کھبے تو کہندا دوواں ہاتھ وچ پا, تے ذرا زور لا کے پا. اور جب دونوں ہاتھوں میں کس کے ہتھکڑی ڈالی جاتی ہے تو پھر بھی ہاتھ آئتے سی جناب کھا پی کے دودھ پی کے, اور اس کے بعد جناب ون سونے کھانے کھا کے ساڑھے کو لبیک کا نعرہ نہیں لگتا, اگلے ہتھکڑی پا کے امامہ شریف بھی سر کے اتنے سجا کے مسکراتے ہوئے 600-800 پولیس والے دی نگرانی دے اندر ایسے دنیا کو پیغام دے رہے ہو بھائی شاہوں کے تکبر سے بھی کٹ کرنا رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. یا رسول اللہ لاؤ آپ لاؤ سارے لوگ ایک منٹ سٹیج والے سارا دن رات محنت کرتے رہنے, اے مستثنا جناب, میں تو تسی مستثنا نہیں ہے جی, اسی جاگدے رہنے, اے محنت کرتے ہیں. اس واسطے انہاں نال میں گل نہیں کر رہا, میں تواڈے نال گل کر. جیڑا بندہ ہاتھ نہ چکے نا انہوں میرے کو لے, اسی انہوں کچھ نہیں کہنا, صرف انہوں پوچھنا ہے بھائی تینوں کیڑی دلیل دی ضرورت ہے, اسی دین واسطے تیار. اسی حدیث پاک پڑھی ہے بابا جی امیر المجاہدین کو, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ. کوئی کہے مرزا جیلوی صاحب نے کہا جی ہاتھ نہیں چکنے چاہیے, انہوں بھی پھکی دیاں گے انشاءاللہ. کیا بات. حضور دا عزیز و ذکر, حضور نے ارشاد فرمایا, یہ امام شامی نے لکھا ہے, حضور نے تلوار احد شریف کے اندر پکڑی اور فرمایا کون ہے جو یہ تلوار لے گا؟ تو سارے صحابہ نے کہا جی ہم لیں گے. لیکن حضرت ابو دجانہ نے تلوار لی اور پوچھا حضور اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار عطا کی. پھر انہوں نے ایک سرخ پٹی باندھتے ہوتے تھے ایسے کر کے اپنے ماتھے پر, اور جب حضرت ابو دجانہ پٹی باندھتے تھے سب کو پتا چل جاتا تھا بھائی آج خیر نہیں ہے, آج خیر نہیں. یہاں کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, اگلے خالی پٹی بندھتے سنتے, دوسروں کی کانپیں ڈالنا شروع ہو جاتی تھی, خالی پٹی بندھتا. اس کے بعد پھر آپ نے تلوار پکڑی ہے کہ میدان دے اندر جب تسی واقعہ بارڈر جانے ہو نا, تسی دیکھتے ہو جدوں پریڈ ہوندی تے ساڈے نوجوان جویں ٹرتے ہیں جاکڑ کے تے پھر اس طرح کرتے ہیں, دوسری طرف انڈیا دے نکے نکے پونے اے لات مارتے ہیں اور ڈگ جانے ہیں جی. اسی کہنے ہو شہرت پکڑے ہو تسی, پاک فوج آج اعلان کرے جناب اسی پیچھے ہوتے لبیک والے اگے کل کشمیر نہ لے کے دیتا ساڈا نام بدل دے گا. اے سوال نہ جی کدی اور بھی محفلوں دے اندر کدی انجن نہیں ہوندا, اے لبیک والے دی محفل دے اندر انجن کیوں ہوندا؟ حضرت ابو دجانہ پھر حضور دے سامنے اکڑ کے چلے, سینہ چوڑا کر کے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا, دیکھ کے ارشاد فرمایا اے جڑی چال ہے نا اے اللہ نو چنگی نہیں لگتی, چوڑے ہو کے چلنا, اکڑ کے جنت سی کہندے ہو, پیر چما کے سینہ تان کے. حضور نے فرمایا کوئی اے جڑی چال ہے رب نو چنگی نہیں لگتی, لیکن جدوں کوئی ساڑے واسطے لگے نہ چلے ہنج میدان دے اندر پھر یہ چال رب نو بھی چنگی لگتی ہے. اے بندہ ہوں ویسے نارمل ہی بولتا رہے نا جی, نارمل پچ دے تے چنگا لگتا ہے, لیکن جدوں حضور دا نام آوے, میں جدوں ایتھے پہنچیا تے میں اپنے بچن دیا جڑے
اے بے سر و سامانی دے اندر جناب جنہاں کول کوئی اسلحہ نہیں جناب صرف ایک شرٹ پائی ہے تے جس عقیدت اور محبت دے نال ٹردے میں انہاں دے چہرے نو گھٹ ویکھدا میں انہاں دی جُتیاں نو زیادہ ویکھدا اور میں انہاں دے مقدر تے ناز کردا نال میں انہاں دے وسیلے نال میں جدوں بھی دعا منگدا میں انہاں دے وسیلے نال دعا منگدا کہ یا اللہ انہاں دا صدقہ ساڈے حال تے خیر کرن چھڈی تے نال میں انہاں دی ماواں نو دو ہاتھ چک کے سلام پیش کردا کیونکہ حضرت مولا کائنات نے فیصلہ کر چھڈیا فرمایا قیامت تک حضور دی عزت تے پیرا ہر ایک نہیں دے سکتا وہی دے گا جدی ماں بڑی تگڑی ہوئے گی توجہ نعرہ لوانا تواڈے کول بے فکر ہو جاؤ تواڈی رمز نو میں سمجھ گیا ہوں کہ حضور نے فرمایا بھائی ایندی چال اللہ نو چنگی نہیں لگتی لیکن جدوں کوئی ساڈے واسطے چلے تے پھر رب نو ہی چنگی لگتی ہے سبحان اللہ چلیو اچھا بولنا نہیں چنگا لگتا لیکن جدوں کوئی حضور واسطے بولے تے رب نو ہی چنگا لگتا ہے ہن تگڑے ہو جاؤ اللہ نے گردے دو دیتے نے انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا ورنہ او پاکستان دا ایک سپر سٹار ہے جناب 60 کروڑ روپیہ لا چکے ہو دے گردے ٹھیک نہیں تے بابا جی فرمانن میرے گردے ڈسٹرب ہو گئے بابا جی فرمانن تو ہاں جڑا تھوڑا اندر گیا جناب 12,000 شیلاں سارے نے ماسک پائے سن ایک بابا ہی سی جڑا ماسک تو بغیر بیٹھا سی جدوں غازی صاحب والا پہلا بی چوک دا دھرنا ہویا ادوں بھی اسی مطلب میں بے ہوش ہو گیا سن ٹرالا خالی ہو گیا سی لیکن ایک مرد کلندر تھا جو تب بھی ایسے بیٹھا ہوا بس اور کہہ رہا تھا لطف سجن دم بدم گارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ ہیں جی تے نعرہ تسی لانا ہے جناب تاکہ گردے بھی ٹھیک ہو جان ٹھیک ہے جی پتا بھی صحیح کام کرے جگر بھی صحیح کام کرے آنتڑیاں دے اندر بھی کدھر اگر کلاؤٹ شلاؤٹ پڑے تے او حضور دا نعرہ لگے تے سارا سسٹم ہی سیٹ ہو جائے تے آواز کم از کم جامع مسجد رحمت اللہ للعالمین تک جانی چاہیے باقی تقریر میں تواڈے نال بعد وچ کروں پہلے میں تواڈے کولوں نعرہ سننا ہے تے پھر میں تواڈے نال اگلی کوئی گل کرنی ہے جی لبیک جڑا بندہ آخری میں گل ختم کر رہی گل یا اللہ جے رسمن میں اسی لبیک والے جتنے بیٹھے ہیں کھلے آسمان تلے ویسے رب شاہ رب تو زیادہ قریب ہے اے نہیں ہے کہ کھلے آسمان تلے دعا منگو تو جلدی پوری ہوندی ہے اندر منگو تو نہیں پوری ہوندی نہ وہ ہر جگہ سن رہا ہے میں دعا منگن لگے نا جناب یوسی 381 والے تگڑے ہو کے بیٹھنا یا اللہ جے اسی رسمن گلاں کر رہے ہیں تے سانو گنگا کر دے اے لبیک والے جی جے اسی رسمن گلاں کر رہے ہیں اسی رسمن نعرے لا رہے ہیں اسی خالی ووٹ دی لالچ استے بول رہے ہیں اقتدار دی لالچ استے بول رہے ہیں تے سانو گنگا کر دے آمین تسی کہو آمین آمین یا اللہ جے ایتھے کوئی رسمن بول رہے ہیں میں آمین نہیں کہوں میں انہوں مشورہ ہی دوں گا جے رسمن بول رہے ہیں تے اپنی رسم توڑ دوے اور حضور واسطے بولے لبیک پھاٹک تک آواز نہیں گئی میں پھاٹک تو آیا تو میں تھوڑی آواز جامع مسجد رحمت اللہ للعالمین تک پہنچائی انشاءاللہ میں ساری وقت تواڈے کول آج تواڈی آواز نکلنی میں جانا ہے یا تواڈا جنازہ اٹھنا ہے یا تواڈی آواز نکلنی لبیک بیٹھ کے بھائی بیٹھ کے
کٹو سارے آواز کٹو سارے سبحان اللہ سبحان اللہ انے باؤ کے لاؤ انے باؤ اور لاؤ اور لاؤ سبحان اللہ لاؤ لاؤ کچھ نہیں ہوتا یار چلو جی جیڑا جنہیں دلوں کے لایا اللہ کرے آج ہی رات انہوں بابا جی دا دیدار ہو اگے ساڑھی ہمت نہیں اگے جان دی جی اسی بابا جی تک ہی رہیے تے چنگے ہیں تاجدار ختم نبوت اے تو انہوں پتہ ہے نعرہ لاڑ نال مرزائیاں نو تکلیف ہوندی ہے ہاں جی مرزائیوں نے تکلیف دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے خیر ہوئے ادھے بولے جو مرزائیوں کو کافر نہیں سمجھتا وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے بے شک کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا جناب یہ تو کھوتے نو سمجھ آ گیا گدے نو حضور دی بارگاہ جو پیش کیتا گیا گدا حضور نے دیکھا تے فرمایا کی نا ہے تھوڑا گدیاں دے نا نہیں ہوندے حضور نے ادھر عربی پوچھا کی نا اس نے کہا حضور میرا یہ نام ہے اور میرے والد کا نام ہے شہاب اس کے میرے دادا کا یہ نام ہے پردادا کا یہ نام ہے لکڑ دادا کا انہیں اپنی 60 پشتاں دے نام دس چڑھے 60 جو میں تسی شجرہ سن رہے ہو نا جی علامہ فضل خیر آبادی دا انہیں پورا شجرہ سنا چڑھا فرمایا صرف تیرا نام پوچھیا سی تو پورا شجرہ سنا چڑھا انہیں کہ حضور میں ایک تے مینوں یقین سی جدن تک میں بولدا رہوں گا تسی میری گلاں سنتے رہو یہ گدا حضور سے باتیں کرتے سرکار نے فرمایا اگے انہیں کہ حضور میں جناب دی خیبر دا واقعہ ہے انہیں کہ حضور جناب دی بارگاہ چاہن تو پہلے ایک یہودی دی ملکیت ایک سا میں نے پٹھے بھی نہیں سی پاندا بکھا بھی رکھنا سی شام نو میری پکھیاں دے اندر ماردہ بھی سی اچھا چنگے پلے بندے نو ماری ہوئے دا سا رک جاندہ ہے تو حضور میں نو پکھیاں چ ماردہ سی بکھا رکھتا سی ایدے باوجود جدوں ہی میرے اتے سوار ہونے کی کوشش کرتا سی میں انہوں پرت کے تھلے چھوڑ چھڑتا سی میں انہوں کدی اپنے اتے سوار نہیں ہونے دیتا فرمایا کہ کیوں انہیں عرض کی تو حضور کیونکہ جنہ پشتن دی میں انہ دی نسل جو میں آ رہا میرے 60 آباء و اجداد ایسے جنہ دی پشت دے ہوتے صرف نبی سوار ہویا اور میں نے یہ وقت کنتو توقعو کانتر کبانی اور حضور میں نے یقین کامل سی چونکہ آپ خاتم النبیین و لہذا آپ میرے اتے ضرور کرم فرماؤ گدا ہو کے جناب یہودیوں اپنے اتے نہیں سی بیٹھ دینا گدا ہو کے ہے گدا تو یہودی نو کدی اپنے اتے نہیں بیٹھ دینا سی ایک کھوتا زمان پارک دے اندر بھی ہے جنہوں قوم اپنے اتو لانا سے تیار نہیں قوم نو اجی تک قوم اجی تک حضور خان صاحب ایک جس دن قوم دا مزاق ختم ہو گیا نا قوم سیریس ہو گئی اگلے دن صبح فجر دی نماز تو پہلے حضور دا دین تخت آ گیا جس دن اے ساڑی قوم اے ساڑے نال جڑی چل رہی ہے اے تے مطلب بیدار ہو چکی ہے لیکن پرابلم ہے کہ حضور انہوں نے شناختی کارڈ بھی ہے نہیں پڑی اکثر ایسے جنہوں دی عمر 18 سال تو گھٹ ہے تے جڑی بیدار ہے انہوں نے اے مسئلہ ہے تے جڑی سٹی ہے وہ کہندی جناب ٹھیک ہے جی الیکشن تو 15 دن پہلے آ کے جڑا گٹر کھول جائے لونوں سی ووٹ دے چھڑا اے ساڈا معیار ہو گیا جی قوم اپنا معیار اونچا کرو گٹراں دے اوتے نہیں دئی دا ووٹ حضور دے نام تے دئی دا جنہاں نے مرن ویلے بھی کام آنا جنہاں نے قبر دے اندر بھی کام آنا جنہاں نے حشر دے اندر بھی کام آنا نفسہ نفسی دا عالم ہے جناب بندہ کہنا میں سروس دی جتی پائیو کہنا میں باٹا دی خریداں گا دوسرا اندہ کہنا میں بورجان تو لگوں گا تیسرا اندہ کہنا میں تم نے بورجان کی پہنی ہے تو میں لوگوں کی پہنوں گا چوتھا کہتا ہے میں ملی کی پہنوں گا پانچواں کہتا ہے میں حش پپیز کی پہنوں گا جوتیوں کا تو مقابلہ ہو رہا ہے اے ساڑی قوم دا دماغ ہے جتیاں دی لڑائی کر اور صحابہ 1500 صحابہ جی
اگے 50,000 کا لشکر کھڑا ہے، 24 گھنٹے دے اندر ایک کھجور ملتی ہے، ناف تو لے کے تے صرف اے گھٹنے تک کپڑے سردیاں۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ سامنے ساڈے رشتہ دار ہیں، انہاں کو قرضہ لے لیں گے، اونٹ کھا رہے ہیں، بعد وچ انہاں نوں پیسے دے دیاں گے۔ کہ جی تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سامنے ہیں تو اللہ نے ہر بھوک ویسے ہی ختم کر دی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر دے والد گرامی نے آپ دے والد نے بعد وچ کلمہ پڑھیا تھے، حضور دے بارے ہلکی گل کر چھڈی، آپ نے اپنے پیو نوں چنڈ ماری اور اتنے زور نال چنڈ ماری کہ آپ دے پیو زمین تے ڈگ پئے۔ کاٹے جوان ہوندے جنہاں دی چنڈ نال کوئی ڈگ پوے، کاٹ ہوندے تے چنڈ ماری تے پیو ڈگ پیا زمین تے حتی سقط، تے سقط دا مطلب ہے گر جانا، آپ گر گئے۔ حضور دی بارگاہ شکایت پہنچ گئی، ایتھے کہندے نے ابا جی کہندے لبیک نال نہیں کھلونا، ابا جی نوں کہنا پھر تہاڈا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آج جے منع کر رہے ہو لبیک والے نال نہیں کھلونا تے تہاڈے ختم کل تے کنے آنا ہے؟ جنہیں پی ٹی آئی دی بنیاد رکھی خان صاحب نے تو جنازہ ہی نہیں پڑھیا، جنہوں نے مارا کھا دیا سڑکاں تے آ کے خان صاحب نے کہا ساڈے کارکن ہی نہیں، تے ساڈے امیر محترم نوں جدوں انہوں نے کہا جی تہاڈی رہائی کر دیندے ہاں، امیر صاحب نے کہا میں ادوں تک جیلوں باہر نہیں جانا جدوں تک میرا ہر کارکن باہر نہ چلا جائے۔ پھر اے کوئی گل نہیں کرنے والی جی 28 سال کا منڈا ہے، چلے اسلام کا تو مزاج ہی بڑا وکھرا ہے۔ 13 سال دی عمر حضرت معاذ تے معوذ دی تے اس امت کے بڑے فرعون ابو جہل نوں لمحہ پا چھڈیا۔ 17 سال عمر محمد بن قاسم دی تے سندھ دے اندر آ کے سارے نوں کھڑکا کے رکھ چھڈیا۔ سکلز دیکھی جاتی ہیں، ایبیلٹیز کو دیکھا جاتا ہے، مہارتوں کو دیکھا جاتا ہے، صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے، عمر نو نہیں دیکھا جاتا۔ 90 سال عمر ہے، کم دا ہی نہیں ہے تو انہوں کی کرنا ہے؟ دودھ پینا بچہ ہے کہندہ ہے من سب نبی جن فاقتلو، انہوں بھی سلام پیش کر جو دی ماں نو بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ ایتھے میں یاری ہو رہے جناب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے نا جی پگڑی لائی اپنی تے علم الدین شہید ترکھانہ دے منڈے دے پیراں نو چومیا، مریداں نو حال پہ گیا۔ کسی دور میں ایسے پیر بھی ہوا کرتے تھے، کسی دور میں ایسے پیر بھی ہوا کرتے تھے جو وقت کے حکمرانوں اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے بلکہ غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اب ڈھونڈنے چراغے رخ زیبا لے کر آج تسی یہ سن رہے سو مولانا ماجد صاحب خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین دیا گلاں کر رہے سن، ساڑھے تحریک دے سنگی کر رہے سن، تصویر لگی ہے تھے بابا جی دی بیلیو۔ ایک وقت آئے گا 30 سال دی میں گل کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون ہوئے گا ساڑھے 30 سال تو بعد جناب بندے انہوں بندے انہوں لپڑ کے جنہوں نے بابا جی دی زیارت کی ہوئی۔ بندہ کہے گا تسی کون ہو؟ کہے گا میں بابا جی دی زیارت کی ہو، کہیں گے یار اپنا ہاتھ کی طرح سی تیرا ہاتھ چوم لیں گے، تو وہ دی زیارت کی تو وہ دے نال سلام کیتا جنہیں حضور دی عزت سے سارا کچھ قربان کر چھڈیا۔ آج بھی میرے بابا جی کے آج بھی میرے بابا جی آج بھی میرے بابا جی آج بھی میرے بابا جی کیونکہ پہلے تے تاریخیں چھپ جان گے سن، ہن تے سارا کچھ یوٹیوب تے اوتے موجود ہے اور جنوں مرضی سنن گے۔ آج بھی پوری دنیا دے اندر جڑا جنوں مرضی سنے ایک واری اودی نظر بابے دے چہرے تے ضرور پیندی ہے۔ اس واسطے اپنا معیار بدلو، اپنا معیار اونچا کرو، حضور دے نال اننے واہ پیار کرو۔ تے انہوں نے کیا ایتھے سسٹم ہی اور ہے جناب، انہوں نے کیا کہ پیر صاحب تسی ترکھانہ دے منڈے دے پیر چوم رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں 55 حج کیتے، میں آل نبی اولاد علی بھی ہاں۔ ضربہ یضرب تو لے کے تے قال رسول اللہ تک تے امام بخاری تے امام مسلم تے امام ترمذی امام ابو داؤد امام نسائی ابن ماجہ تے سارے اماماں دی ساری گلاں مینوں زبانی یاد ہیں۔ سرخسی نو بھی جاندا تے بزدوی نو بھی میں جاندا، ہدایہ والے نو بھی جاندا تے میں مختصر المعانی والے نو بھی جاندا تے مطول نو بھی جاندا،
مسلم نو بھی میں جاندا، میں سارا کچھ جاندا، لیکن میں سید ہو کے پیر ہو کے ترکھانہ دے منڈے دے پیر تاں چوم رہا کہ نے حضور دی عزت دے پیرا دیتا ہے۔ لبیک۔ کیا خیال ہے شکیل صاحب؟ انہوں نے کہا میں پیر شادی فرمان لگے محدث علی پوری او سیدن کہ جنہوں دا چہرہ ویکھ کے اگلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے ساڈے وڈے اے ہن پیر وہ کون سا پیر ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر باطل ایسے ایسے نہ ہو؟ حضرت میاں شیر ربانی نے بیٹھے ہوندے سن تے ادوں اجی پاکستان نہیں سی بنیا، ہندو تے سکھ جدوں بیڑی تے بیٹھ کے شرف پور شریف پر کردے سن جاندے سن تے حضرت میاں شیر ربانی دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ جاندے سن۔ بیریاں نے پوچھا ہے حضرت صاحب تہاڈا چہرہ ویکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھیا خیر ہوے؟ آپ فرماندے سن جنہوں نے پڑھیا انہوں کو جا کے پوچھو، جنہوں نے پڑھیا انہوں کو جا کے پوچھو۔ اور جدوں جا کے نئے نئے مسلمانوں کو جنہوں نے ابھی مغرب کے ٹائم کلمہ پڑھا ہوتا تھا ان سے پوچھتے تھے یار کی کرامت ویکھی نے؟ وہ کہندے سن کرامت نہیں ویکھی، بس جدوں پہلی نظر پئی تے اندروں آواز آئی کلمہ پڑھ۔ جدوں محمد کا شعر اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے تو پھر محمد خود کتنے سونے ہوں گے۔ کلمہ پڑھ جلدی کر۔ اور یہاں پر میں ضمناً نہیں استقلالن یہ بات کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں لبیک والے پیروں دی عزت نہیں کرتے، اور جھلیا تو ساڈی تاریخ ہی نہیں پڑھی، اسی تے منگولین دے کتے نو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہیں حضور دی عزت نے پیرا دیتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اسی تے تواڈے سامنے کہہ رہے ہیں جڑے شرٹاں والے تواڈے جو جڑے بندے بیٹھے حضور دے نال نے وا پیار کردے ان جس بھی نام نسب دے مالک ہون اسی یہ چیز نہیں دیکھتے، یہاں تو مزاج ہی اور ہے۔ حضور نے فرمایا اے جڑا چچا ہے ابو لہب میرا کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن او فرمایا اور روم سے چلا ہے سلمان، 150 سال کی عمر کلمہ پڑھیا ہے، تو حضور نے فرمایا میرا سکا چاچا ہے کچھ نہیں لگتا، سلمان منا اہل البیت، آج کے بعد سلمان بھی اہل بیت میں سے ہو گیا۔ اپنا مزاج بدلو، حضور دے پیچھے چلو، ماں پیو دے پیچھے بھی نہیں ٹرنا، حضور دے پیچھے ٹرنا ہے، مسجد دے مولوی دے پیچھے نہیں ٹرنا، رسول اللہ دے پیچھے ٹرنا ہے، جڑا جڑا حضور دے پیچھے ٹردا جا رہے تسی او دے پیچھے گل ہی ختم ہو جائے، کوئی انہیر نہیں پیا، کچھ بھی نہیں ہونا تانوں، لوگ کہندے یہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہونا، بس تسی حضور دے نال نے وا پیار کرو۔ پوچھے ساڈے کولو کوئی پوچھے بھائی تو کہدا مرید ہے، انہوں کو میں بابے خادم دا مرید اگلی گل کر، اور بابے خادم کا مرید ہونے کے لیے بابے خادم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینا پڑتا کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو پھر جا کر مرید ہوں گے۔ جڑا چاہتا ہے خادم رضوی صاحب میں اپنا مرید کر لوں اور حضور دے دین نو تختے لے کے آن واسطے محنت کرے، بابا جی کا ہی مرید ہے، گل ختم ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش۔ اچھا جی گل مکائیے، انہوں نے کہا جی اے پیر کیوں چومے نے؟ فرمایا اے نسب دی گل نہیں ہوندی، وفاواں دی ہوندی ہے، گل نسب دی نہیں ہوندی، گل وفاواں دی ہوندی ہے، بھاویں ترکھانہ دا منڈا علم الدین کرے یا عوانہ دا منڈا امیر المجاہدین کر جائے، گل وفاواں دی ہوندی ہے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر چانڈ کیوں ماری؟ اپنے پیو نو چانڈ کیوں ماری؟ اے دین نہیں دسیا گیا، ورنہ جڑا ابو تو انہوں کہے جی لبیک کہنے کیوں جا رہے ہیں، انہوں کو تو میرا ابو لگ دے، وہ کہے ہاں ہاں میں تمہارا باپ ہوں، تو اسی انہوں پوچھو پتر تے لبیک کچھے پیو لبیک کیوں نہیں، خیر تے ہے؟ چاچا کہے پتیجا جی کتھے چل لے، انہوں کہے چاچو پتیجا لبیک کچھے تے چاچا نہیں، خیر تے ہے؟ ماموں کہے جناب بانجا صاحب آپ کدھر جا رہے، کہو ماموں جی میں لبیک کچھے تو انہوں کیوں نہیں سمجھ آ رہی، تسی تے دنیا پہلے آئے ہو۔
صدیق اکبر نے جڑا جواب دیتا تے گل ختم جی میری تقریر شروع ہی نہیں ہوئی کیونکہ میں تانوں کہیا سی درود شریف پھر کدی زندگی دے تے جے تسی درود شریف پڑھن دا حق ادا کیتا اج میں تواڈے نال دل دیاں گلاں کیتیاں تقریر نہیں کیتی جدوں تسی درود شریف صحیح پڑھنا آ جائے گا اور میں جڑی گل تانوں دس رہا استاد صاحب نے ایک بندہ ملیا وہ کہنے لگا وہ انج کرے استاد صاحب نے فرمایا خیر سیدھا ہو کے کھلو انہوں نے کہا حضور جوڑن چ درد بڑا کرتا استاد صاحب نے اگوں فرمایا تینوں پتہ ہے تیرے جوڑ کیوں دکھ دیں انہوں نے کہا نہیں فرمایا میں لگتا ہے کہ تو چلدیاں پھردیاں تے کھلو کے درود پڑھدا ہے توجہ نال درود شریف نہیں پڑھدا ہن کی ہے جناب تسبیح آ گئی ہے کتنی باری پڑھیا ہے میں آج 6000 باری پڑھیا ہے 400 باری تے چوک وچ کھلو کے پڑھ چکے او پاویں غیر محرم تے نظر پے رہی ہے پاویں بے ادب تے نظر پے رہی ہے بد عقیدہ تے نظر نال ادھر بھی دیکھ رہا نال اچھا میں 3 گھنٹے ہو گئے درود پڑھ دیا 3 باری میں خبریں بھی سن لئی ہیں تے نال میں درود بھی پڑھ دیا ایک باری پڑھو پر انج دا پڑھو کہ اندروں آواز آ جائے اسی قبول کر لے ہاں درود شریف تے بیٹھ کے پڑھی جائے ادب دے نال پڑھی جائے اللہ نے اپنے ذکر کے لیے قید نہیں رکھی فرمایا یذکرون اللہ قیاما و قعودا فرمایا بیٹھ کے بھی کر لیا کرو کھڑے ہو کے بھی کر لیا کرو لیکن جدوں اپنے محبوب دا ذکر آیا فرمایا ذکر سے زیادہ ادب ضروری ہے صدیق اکبر نے جواب دیتا حضور نے فرمایا پتہ نہیں کہ ماں باپ اف بھی نہیں کہتے اور آپ نے تھپڑ رسید کر دیا آج کے حضور واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلته حضور میں چنڈ تا ماری میرے کو تلوار نہیں سی تلوار ہوتی میں پیو دی دھون بھی لا کے رکھ چھڑنی سی یہ دین ہے جناب جڑا تسی دین بیان کر رہے ہو تے 1400 سال تو بعد ہے جڑا بابا دین بیان کر کے گیا 1400 سال پہلے دا دین اس دین کی طرف واپس آؤ اور اے میں تانوں گل میں تہاڈی محنت نہیں کرن واسطے آیا اسلام کسی دے پیروں وچ بہندا ہی نہیں دا مزاج ہی نہیں تانوں میں مشورہ دین واسطے آیا تے میں تے سمجھا سی کہ مسجد دے اندر محفل ہوئے گی 10-15 بندے بیٹھے نے تے اتنا بڑا اجتماع ہو گیا جناب اتھا اس یوسی دا کمال کر چھڈیا منڈیاں نے جی جڑے سنگیاں نے محفل شریف دا اہتمام کیتا ہن صبح جناب فاٹک تو پراں ادھر پیچھے بھی بندے پوچھن گے جناب رات کو بندے کتوں آئے سن خیر پہ اتنے بندے کٹھے ہو گئے سن لبیک علیہ اے بندے کتوں آئے سن جدوں کوئی پوچھے نا جناب حاجی منظور صاحب کو بھی عرفان صاحب کو بھی شکیل صاحب کو بھی بندے کتوں آئے سن تو انہوں جواب دینا کہ بابیا ساڈا بابا پہلے ہی کہہ کے گیا ہے کہ قیامت تک لوگ سوچتے ہی رہ جان گے بندے کدھروں آئے سن بندے سوچتے ہی رہ جان گے بندے کدھروں آئے سن نال ہے شعر بھی سنانا پوچھتا ہے بندے کدھروں آئے سن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے حضور دے دین نال کھڑے ہونے جی ووٹ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے نہ اسی تانوں گلیاں بنوا کے دینیاں تے نہ تانوں اسی نالیاں بنوا کے دینیاں نہ تانوں اسی روٹی دینی کیونکہ اے روٹی دا وعدہ تواڈے نال اللہ نے کیتا ہے اے ساڈا وعدہ نہیں ہاں جے ساڈے کول وعدہ لینا چاہندے ہو اسی سٹیج تے کھلو کے تواڈے نال وعدہ نہیں کران گے 1200 روپے والا سٹامپ پیپر لے کے آؤ نہ انہاں دا لکھو انگوٹھے میں لاؤ میں انگوٹھے لاواں گا سجا بھی لوا لو کھپا بھی لوا لو تسی تحریک لبیک نو ووٹ دیو اور ایک پی پی 164 دے اندر ساڈے نامزد امیدوار جدوں اسمبلی دے اندر چلے جان گے اس تو بعد جڑے فنڈ جتھے ظالم تے ڈاکو تے چور لٹیرے بیٹھن انہاں کولوں جڑے تواڈے اس حلقے دے فنڈ ملن گے پترو تانوں انج دی سڑک بنا کے دیاں گے جڑی 200 سال تک خرابی نہیں ہوئی اگلی گل میں انگوٹھے لا 1200 روپے والے اسٹامپ پیپر سیوریج سسٹم مہنگا ہوئے گا کہ گورے آ کے دیکھیں گے آؤ جی لاہور چلیے کیا بات آؤ جی لاہور چلیے کیسے کریں گے میں کیا 15,000 کے اندر امام مسجد گزارا کر سکتا ہے تو تھوڑے ہلکے دے سارے کام ہی اسی کروا سکتے انشاءاللہ یہ مت سوچو اسی کیویں کرنا کام اسی کتے کام کرنا ہے کام تے رب نے فرشتے دے ذریعے کروا چھڑے انشاءاللہ بے شک لو جی ہن سچ تے جھوٹ دی گل شروع ہونے لگی ہے حضور نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک سچ بندے کو بچا جاتا ہے اور جھوٹ بندے کو ڈبو دیتا ہے
پاکستان دے اندر 4 بڑیاں جماعتاں نے جناب، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی تے باقی جڑا بچیا کچیا کچرا ہے وہ پی ڈی ایم والا سارا اتام 4 کے سارے دے میں تمہیں انتخابی نشان بھی دسیں، کدھرے شیر نے، کدھرے تیر نے، کدھرے بلہ نے، ہیں سارے کاغذی۔ ایک جماعت نے جڑی اسلام دے نام تے بنی ہے، وہ دا نام نے تحریک لبیک پاکستان، TLP۔ انتخابی نشان نے کرین۔ 2023 دا الیکشن نیڑے ہوئے، سارے نے جلسے کرنے نے، اتنے اور بھی آنے جڑے 5 سال تک تنوں نظر بھی نہیں آئے وہ بھی آن گے۔ اسی تے آندے ہی رہنے، اسی گئے ہی نہیں، اسی پہلے بھی اتھے سا ہون بھی اتھے ہیں تے ووٹ بھی جنہ دی عمر جناب جنہ دا شناختی کارڈ بن چکے انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ تے میں صرف ایک تواڈے کولوں سوال پوچھاں گا، ایک جماعت نے او دا نام نے TLP، منشور نے او دا کہ حضور دے دین نو تخت تے لے کے آنا ہے، چوراں کولوں، لٹیراں کولوں، ڈکیتاں کولوں انہوں نے پاکستان نو نجات دلوانی ہے۔ او دے امیر نے علامہ سعد حسین رضوی صاحب، دسو بھائی جنہیں کرین نو ووٹ دینا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ بلے بلے بلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مطلب اے وے ابلا، یہ مطلب اے وے کہ جے چوراں نے ڈبے چوری نہ کیتے پھر تو تہاڈی سیٹ پکی ہے۔ اور اس بار گلشن والے ہاں جی اپنا حصہ پورا لیں انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتا چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ ہاں جی کٹ دیاں گے۔ ہاں جڑا ساڈے ڈبیاں والا آئے گا انہوں بھی ڈبے پا کے ادھر لے آواں گے انشاءاللہ۔ دھیان نہ بس جی کمال کر چھڈیا جی۔ ہن تسی کی کرنا ہے جدوں گھر جاؤ گے تے جنہاں دیاں ماواں زندہ انہاں دے پیر جا کے چومنا کہ ماں امی جی تہاڈا شکریہ کہ تسی جدوں مینوں اپنی گود وچ رکھیا سی تے تسی کدھر میں صدقے یا رسول اللہ کیا سی تے اج او جڑا جملہ تسی کیا سی نا میں او دی لاج رکھ کے آیا نے تے حضور دے دین واسطے میں اپنے ووٹ دا وعدہ کر کے آیا۔ سیرت فرزند ہاز امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ ماما چنگیوں منتے پتر ہیں یہ گلیں۔ بے شک بے شک۔ بڑی خوشی ہوئی جناب ہے تواڈے ہاتھ جو ہوئے نا جی، میں جدوں پوچھا جی بھائی کنے کنے ووٹ دینا ہے TLP نو تے تسی فوراً ہی اے تواڈے ہاتھاں چوں ایک لاٹ نکلی، ایک نور نکلا ہے اس طرح۔ دیکھ لو جی ہاتھ پھر ایک باری کھڑا کرو جی جنہیں ووٹ دینا ہے اسی۔ سبحان اللہ بلے 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 ہاں سبحان اللہ۔ پنجتن پاک دا صدقہ تواڈے ہاتھ دنیا کسی اور دے اگے نہیں جھکن گے اے ہاتھ اللہ انج ہی رکھے۔ کیوں تسی غرض نال ووٹ نہیں دیتا، تسی سائیاں نو خوش کرن واسطے ووٹ دی گل۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے، خوش رکھے اور سارے نو اخلاص دے نال حضور دے دین واسطے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی UC تے PP کے ذمہ داران ہیں میں سب دا شکریہ ادا کردا۔ شبیر بھٹی صاحب انہوں نے سارے سنگیت بیٹھے بڑی محبت دے نال تے پوری ٹیم جڑی ساڈی UC دی PP دی۔ میں اے بھی تانوں کہاں جتھے بھی تانوں الیکشن ہی ساڈی لوڑ پے گی ساڈا کان سجا بھی ہے تے کھبا بھی ہے لا کے بھی لے کے آ سکتے تے کھچ کے بھی لے کے آ سکتے جویں تہاڈا دل کرے اسی حاضر ہیں۔ سارے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔